دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جو چاہنے والے تھے جو کورونا کی وبا سے متاثر ہوئے اور آج ہم میں موجود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، اور وہ قوتیں جو پاکستان کے اندر داخلی انتشار اور بیرونی یلغار کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود کرے۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج رائے ونڈ لاہور میں پی ڈی ایم کی قیادت جمع ہو رہی ہے۔ میری رائے میں آج کا اجلاس در حقیقت پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلوں کی توسیع ہے، کیونکہ فیصلے تو در پردہ ہو چکے ہیں، آج ان پر مہر لگنی ہے، اور جتنے قائدین ہیں وہ رائے ضرور دیں گے، تقریریں بھی ہوں گی، کھانا بھی کھایا جائے گا، لیکن فیصلے جو ہونے تھے وہ ہو گئے۔ فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اپنے اجلاس میں کہ استعفے ہرگز نہیں دینے۔ ان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ضمنی انتخابات میں ہر صورت حصہ لینا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات سے لا تعلق نہیں رہنا۔ یہ فیصلے وہ کر چکے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں منعقد کیا گیا تھا، 2 نقطے تھے ایجنڈا پر، استعفوں کا نقطہ اور لانگ مارچ کی تاریخ کا نقطہ۔ میں سمجھتا ہوں ان دونوں پر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا فیصلہ سنا چکی ہے۔ وہ کہہ چکی ہے کہ استعفوں کے لیے وہ فی الحال تیار نہیں ہے، سندھ کی حکومت سے کسی صورت وہ علیحدگی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں بہت بڑی سیاسی قیمت ہوگی، اور وہ قیمت دینے کے لیے وہ ہرگز تیار ذہنی طور پر، سیاسی طور پر وہ قائل دکھائی نہیں دے رہے۔ اور دوسرا کہ لانگ مارچ کی تاریخ، ان دونوں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ آج فیصلہ میں نہیں کر سکتا، میری جماعت نہیں کر سکتی، ہم سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے اور وہاں ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا در پردہ مسلم لیگ نون بھی اس فیصلے پر قائل ہو چکی ہے یا نہیں؟ آج کا اجلاس اس پر روشنی ڈالے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے دیگر قائدین جو بہت ڈٹرمنڈ دکھائی دے رہے تھے، آج وہ کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک فیصلہ ہوا تھا، پی ڈی ایم کی قیادت نے فیصلہ کیا تھا کہ 31 تاریخ تک، 31 دسمبر تک تمام جماعتیں اپنے استعفے پی ڈی ایم کے صدر جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو پیش کر دیں۔ اس پر بھی آپ نے دیکھا کہ اختلاف رائے سامنے آیا، اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے یہ کہا کہ نہیں، استعفے جو ہیں وہ مولانا کو نہیں، پی ڈی ایم کے صدر کو نہیں، بلکہ اپنی جماعتوں کے قائدین کو دیے جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک اعتماد کا فقدان جو ہے یہاں دکھائی ہمیں دے رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 31 دسمبر آ گئی، چلی گئی، استعفے نہیں آئے۔ آج کے اجلاس میں بھی مجھے استعفوں کا فیصلہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ 31 جنوری ایک اور تاریخ ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ 31 تاریخ تک اگر عمران خان صاحب مستعفی نہ ہوئے تو ہم اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے، ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے گا، دمادم مست کلندر ہوگا۔ 31 جنوری بھی آئے گی، اور انشاءاللہ
चली जाएगी। अब देखना यह है कि फैसला पीपल्स पार्टी ने क्या किया है। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च पर भी एक शर्त आयद कर दी है, और वो ये है, और जो अंदर की कहानी है वो गो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों का ये सवाल देने में कतरा रहे हैं, लेकिन दर हकीकत प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे वो इस सवाल के जवाब से वो कतराते रहे। जब उनसे कहा गया कि अंदर की कहानी बताएं, तो अंदर की कहानी तो ये है कि पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी तादाद के जो मेंबरान हैं सीईसी के, वो बिल्कुल किसी तारीख पर फिलहाल आमादा दिखाई नहीं दिए, और उन्होंने मशरूत कर दी लॉन्ग मार्च को जनाब नवाज शरीफ साहब की वापसी से मशरूत कर दिया। तो ये भी एक अहम मसला मुझे तो फिलहाल जो जैसे कहते हैं ना खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। 31 जनवरी को एक बात तो वाज़ेह है कि इमरान खान इंशाअल्लाह मुस्तफ़ी नहीं होंगे, और क्यों हों, उनके पास मैंडेट है, हाउस का एतमाद है, आवाम के वोट हैं, इनके कहने पर वो मुस्तफ़ी हो जाए, ऐसा हुआ नहीं करता। ये कोई सियासी जो है तकाजा इसके बरक्स है। अब आप देखिए इजलास में गड़ी खुदाबख्श 27 तारीख को एक अहम इज्तिमा था। यकीनन पाकिस्तान की तारीख में 27 दिसंबर एक अफसोसनाक दिन है। 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, वो हमसे जुदा हुई। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे। हम उस सदमे में शरीक हैं। 27 दिसंबर को मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा गड़ी खुदाबख्श पहुंच जाती हैं। उस दिन की अहमियत को सामने रखते हुए सफ़र करती हैं, पहुंचती हैं। सवाल ये उठ रहा है आज कि अगर इस मीटिंग को अहम तरीन पीडीएम का इजलास कहा जा रहा है, तो बिलावल भुट्टो आज जाती उम्रा में दिखाई क्यों नहीं दे रहे। अगर इस इजलास की इतनी ही अहमियत थी तो उनको बनफ्से नफीस वहां खुद होना चाहिए था। इजलास में उनकी अदम मौजूदगी इस इजलास की संजीदगी का पोल खोल देती है। वीडियो लिंक से जरूर वो मुखातिब होंगे। वीडियो लिंक में और इजलास में बैठने से जमीन आसमान का फर्क है। और फिर देखिए इजलास में नुमाइंदगी कौन कर रहा है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और राजा परवेज अशरफ साहब। दोनों वो शख्सियात जो हरगिज इस्तीफे की कायल नहीं हैं। राजा साहब तो खुद कौमी असम्बली के मेंबर हैं। अगर वो बिल्कुल समझते हैं कि इस्तीफा ही आगे बढ़ने का रास्ता है, तो स्पीकर साहब मौजूद हैं, असम्बली का ऐवान मौजूद है, आए मुस्तफ़ी हो जाए। अगर गिलानी साहब समझते हैं कि इस्तीफा ही सियासी रास्ता है, तो उनके साहिबजादे पंजाब असम्बली के मेंबर हैं, वो चले जाएं और स्पीकर पंजाब असम्बली को इस्तीफा पेश कर दें। तो उससे एक संजीदगी का अमली मुजाहरा दिखाई देगा। तिफल तसलियाँ कौम सुनने को तैयार मजीद नहीं है। और फिर जमात में और इजलास में भेजा किनको, जो काबिल एहतराम शख्सियात तो हैं लेकिन बाख्तियार नहीं हैं। मैं पहले दिन से कहता आया हूं और आज फिर दोहरा देता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाअख्तियार शख्सियत आसिफ अली जरदारी हैं। बाकी उनके गिर्द तवाफ करते हैं, फैसला वो करते हैं, बाकी मोहर लगाते हैं। ये एक हकीकत है। मुझे आज का इजलास आप देखेंगे बड़ी धूमधाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और पूरा एक बयानिया भी पेश किया जाएगा। लेकिन कौम समझ गई है कि हकीकत क्या है। कौम पहचान गई है कि पर्दे के पीछे क्या हो चुका है। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं कि हम सियासी अमल के कायल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है
کہ ہم نے آئین کی پاسداری کرنی ہے. آپ خود آئے دن یہ درس دیتے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سب سے مقدس فورم ہے. تو آئیے پارلیمنٹ کے فورم پر ہم بات کر سکتے ہیں. کس چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا آپ کا ایجنڈا ہے؟ رکھیے سامنے، رکھیے سامنے. ہاں، این آر کو ایک طرف کر دیجئے. احتساب کے عمل سے جو ہے نجات کا جو منصوبہ ہے اور جو ایجنڈا ہے اس کو ایک طرف رکھ دیجئے. قومی نوعیت کے جو مسائل ہیں وہ سامنے رکھیے، ان پر گفتگو ہو سکتی ہے، تبادلہ خیال ہو سکتا ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاست میں دروازے بند نہیں کیے جاتے. ایک آخری بات میں کرنا چاہوں گا کہ مجھے خوشی ہے کہ چیف جسٹس پاکستان نے بھی اس چیز کا نوٹس لیا ہے. جو کڑک میں ایک واقعہ رونما ہوا جس پہ ایک مندر کو نقصان پہنچایا گیا، اس کا ہمیں صدمہ بھی ہے اور ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. وزیر اعظم نے بھی اس کی مذمت کی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں جن حضرات نے یہ کام کیا ہے انہوں نے غیر ذمہ دارانہ یہ حرکت کی ہے. ان کی نشاندہی ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جے یو آئی کے وہ صاحبان جو غالباً رحمت خٹک صاحب ہیں جو اس کی قیادت کر رہے تھے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ آئین کے جو بنیادی حقوق ہیں اس سے بھی یہ فعل متصادم ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے، قانون شکنی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو اسلامی قدریں ہیں اس کے بھی برعکس ہے. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری مسجدوں کا احترام کیا جائے، ان کو تحفظ ہو جو ہندوستان میں ہے، دیگر ممالک میں ہیں، تو پھر ہمیں مندروں کا، گردواروں کا اور گرجا گھروں کا بھی احترام کرنا ہوگا. یہ اسلامی قدروں کے عین مطابق ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ اس کا نوٹس لیا گیا. مجھے امید ہے کہ 4 تاریخ کو سپریم کورٹ میں یہ رپورٹ بھی پیش کی جائے گی اور 5 تاریخ کو چیف جسٹس صاحب اپنی رائے اس پر قائم کریں گے. وہ لوگ جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ پاکستان کے انٹرنیشنل امیج کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ہندوستان کو اور پاکستان کی مخالف قوتوں کو بیجا پروپیگنڈے کا موقع ملتا ہے. شکریہ. شاہ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ درانی صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں شہباز شریف سے بھی، مولانا فضل الرحمان سے بھی ہوئی ہے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نمائندے ہیں یا حکومت کی طرف سے نمائندے ہیں؟ یہ اس کے پیچھے کیا ہے، وہ کون کر رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا حکومت چاہتی ہے کہ اپوزیشن ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لے اور سینٹ کے الیکشن میں حصہ نہ لے؟ کیونکہ حکومت کا اس وقت تک جو معاملہ لگ رہا ہے، بار بار استعفائیں دیں تو لگ رہا ہے کہ حکومت اپنے لیے آسان راستہ ڈھونڈنا چاہتی ہے. جی نہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ درانی صاحب کس کی نمائندگی کر رہے ہیں، اس کا جواب تو وہ خود دے سکتے ہیں، وہ بہتر دے سکتے ہیں. اور وہ جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. وہ میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، تبادلہ خیال نہیں ہوا، تو اس پر میں کوئی رائے نہیں دے سکتا. ہاں، مجھے یہ میرے علم میں ہے کہ کم از کم وہ تحریک انصاف کا تو حصہ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، دیکھیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، ان کی قیادت نے کرنا ہے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے آر اور پار کا فیصلہ کر لیا. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے الفاظ ہیں کہ آر ہوگی یا پار ہوگی. اور اس آر اور پار کو انہوں نے جوڑ دیا استعفوں مارچ سے. آج پوری قوم سمجھ رہی ہے کہ ان میں وہ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے اور ان میں وہ جسے کہتے ہیں نا نظریاتی تو مماثلت نہ تھی نہ ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ ایک عارضی اور غیر فطری اتحاد ہے اور وقتی اتحاد ہے. اور اس کی جو ضروریات ہیں وہ بھی آپ سمجھتے ہیں، کم از کم لوگ سمجھ گئے ہیں کہ اس کی ضرورت محسوس کیوں کی گئی. دیر پا نہیں ہے، یہ فیصلہ ان کا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں قوم کے ساتھ مذاق نہ کیجیے. اگر آپ سنجیدہ ہیں تو سنجیدگی کا مظاہرہ کیجیے، یا
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ بہتر یہی ہے کہ ہمیں مستعفی نہیں ہونا، ہم نے انتخابات میں حصہ لینا ہے، سینٹ کا حصہ بننا ہے، تو اچھا فیصلہ ہے۔ میں کب کہتا ہوں فیصلہ نہیں ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ اس فیصلے پر پی ڈی ایم متفق نہیں ہے۔ شاہ جی، ایک گردان سنتے ہیں ہم کہ این آر او نہیں دوں گا یا این آر او نہیں دیں گے، لیکن دوسری طرف وزیر اعظم خطاب کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے این آر او دیا تو ملک کے ساتھ زیادتی کرے گا۔ یہ کسی کی طرف کیا مراد ہے؟ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کہہ رہے ہیں، کوئی اور خفیہ طاقت ہے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ این آر او تو خان صاحب کی تو سوچ بڑی واضح ہے، اور وہ کہہ رہے تھے، دیکھیے این آر او کی تشریح کیجئے نا، این آر او ہے کیا؟ این آر او ایک بچت کا راستہ ہے، احتساب کے عمل سے بچنے کا ایک راستہ ہے۔ اور وہ بے نقاب کب ہوا؟ وہ خواہش بے نقاب کب ہوئی؟ جب مذاکرات میں جو فیٹف کی قانون سازی کے لیے مذاکرات ہو رہے تھے، جب وہ مسودہ میز پر رکھا گیا جس پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مشترکہ سوچ تھی، وہ ایک جوائنٹ مسودہ تھا جو رکھا گیا، جس میں 34 شکوں کی ترمیم کی خواہش کا اظہار تھا۔ آپ ان 34 امینڈمنٹس کو اگر آپ دیکھیں اور دیکھیں کہ کس امینڈمنٹ کا کس کیس سے کون سی امینڈمنٹ جڑتی ہے اور کس کا امینڈمنٹ کا کس کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے، تو پورا جو ہے نا اس کا شیرازہ، اس مسودے کا شیرازہ بکھر جاتا ہے اور اس مسودے کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ تو در حقیقت وہ ہے جو خان صاحب کہہ رہے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے میں تیار نہیں ہوں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ایک شفاف جو احتساب ہے۔ دیکھیے، پی ٹی آئی ایک چیز کی قائل ہے، ہم احتساب کے عمل کے قائل ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ احتساب میں اور انتقام میں یقیناً فرق ہے اور ہونا چاہیے۔ ہم انتقام کے قائل نہ تھے نہ ہیں، نہ تھے نہ ہیں۔ احتساب آگے بڑھنا چاہیے، یہ قوم کی ضرورت ہے، قوم کی خواہش ہے۔ اچھا جہاں صاحب، مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، ان کی اپنی جماعت کی 4 سرکردہ شخصیات نے اپنی علیحدہ جماعت بنا لی ہے، تو آپ جے یو آئی ایف کے مستقبل کیسے دیکھیں؟ دیکھیے، اس سے بھی یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ان کی صفوں میں بھی سب اچھا نہیں ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان کی اپنی جماعت میں جو ان کے بیانیے سے متفق نہیں ہیں۔ اب یہ فیصلہ انہیں کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مولانا شیرانی کی گفتگو آپ نے سنی، حافظ حسین احمد صاحب کی، شجاع الملک صاحب کی، باقی حضرات کی آپ نے جو گفتگو سنی آپ کے سامنے ہے۔ میں ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کا حق نہیں رکھتا، لیکن یہ چیز واضح ہے کہ جو بیانیہ ہے اور جو راستہ مولانا اختیار کرنے جا رہے ہیں یا ان کی خواہش ہے، اس پر ان کی جماعت بھی پوری طرح متفق نہیں ہے۔ اچھا صاحب، یہ اسرائیل کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ اب مولانا اجمل قادری کی اسٹیٹمنٹ بھی سامنے، اس کے اوپر کیا؟ دیکھیے، وہ تو بات ختم ہو گئی نا، وہ تو بات ختم ہو گئی۔ وزیر اعظم کے بیان کے بعد، میرے بیان کے بعد، فارن آفس کی ایک واضح پوزیشن جو ہم نے لی ہے اس پر، اور پھر اسرائیل نے خود کہہ دیا، ان کی ایک ذمہ دار شخصیت نے خود کہہ دیا، تو اس بات میں تو حقیقت ہے ہی نہیں، نہ تھی نہ ہے۔ وہ ایک سیاسی ایک غبارہ چھوڑا گیا تھا لوگوں کو، جسے کہتے ہیں نا، لوگوں میں ایک اشتعال پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ پاکستان کے لوگ جو ہیں، آپ جانتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین سے ان کا ایک جذباتی لگاؤ ہے، تو اس سے کھیلنے کی کوشش کی گئی۔ جیسے آئے دن کہتے ہیں، اوہ کشمیر کے مسئلے کو نقصان پہنچا دیا گیا۔ کہتے وہ ہیں جنہوں نے 10 سال کشمیر پر ذکر تک نہیں کیا، کشمیر کے مسئلے کو کسی انٹرنیشنل فورم میں اٹھانے کی جسارت تک نہیں کی۔ جو عمران خان صاحب نے کی، جو تحریک انصاف کی کوششیں ہیں، ان سے بالکل آنکھ چراتے ہیں، اپنے ادوار کو بھول جاتے ہیں، اپنی سربراہی
کے جو ادوار ہیں اور جو سال ہیں جس میں وہ قیادت فرماتے رہے کشمیر کمیٹی کی، اس سے نظر اوجھل ہو جاتی ہے، تنقید شروع ہو جاتی ہے. لیکن چلے وہ سیاست ہے، اور سیاست میں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی ضروریات ہوتی ہیں، جماعتوں کی کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح فلسطین کے مسئلے پر پوری قوم کا ایک جذباتی لگاؤ ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کا کشمیر کی اہمیت کے بارے میں جو ان کی رائے ہے اور مسئلہ فلسطین پر جو ان کا موقف ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا. اب میں حیران ہوتا ہوں کہ جب یہ اتنا واضح ایک موقف سامنے ہے تو پھر کہا جا رہا ہے کہ جی جنوری کے فلاں تاریخ کو کراچی میں اسرائیل نامنظور ریلی منعقد کی جائے گی. بھائی نامنظور تو اب تب کریں جب کوئی منظور کر رہا ہو، جب منظور ہے ہی نہیں تو نامنظور کی ضرورت کیا ہے؟ جی آخری سوال ہے کہ ماضی میں جب حکومت تھی تو پیپلز پارٹی کے خلاف ہونے کے صرف ریاست ادارے کے خلاف بنائے گئے، ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی باتیں ہوتی. آپ گڑی خدابش کے دورے ہو رہے ہیں تو کرپشن کے اوپر اور خاص کر اب یہ جماعتیں اکٹھی ہوگی تو اس کو کیسے آتے ہیں؟ دیکھیے ضرورت کہتے ہیں نا ایجاد کی ماں ہے. ضرورت جو ہے وہ یکجا بھی کر دیتی ہے اور ضرورت جو ہے وہ راستے جدا بھی کر دیتی ہے. احتساب کے عمل سے بچنے کے لیے ضرورت نے یکجا کرنے کے لیے مجبور کر دیا بہت سے لوگوں کو، بہت سی شخصیات کو اور جماعتوں کو. اور حکومت کو بچانے کے لیے، سندھ کی حکومت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اور اپنے سیاسی ایجنڈے پر آگے بڑھنے کے لیے ضرورت ایک مرتبہ پھر راہیں جدا کر رہی ہے. تو ضرورت جو ہے وہ بہت بڑی مجبوری ہوتی ہے. شاہ صاحب میرے ایک سوال ہے، تو ابھی آپ نے کہا کہ احتساب اور انتقام میں فرق ہونا چاہیے. ایم کیو ایم بھی 85 سے جب سے پارٹی بنی ہے تب سے اقتدار میں ہے، آپ کے جتنے بھی لائق ہیں وہ بھی اقتدار میں رہی ہیں. یہ کیا سبب ہے کہ ان کا کوئی ایک بندہ آپ کے دوار میں جیل نہیں گئے، صرف اپوزیشن ہی؟ دیکھیے ایک منٹ میرے پاس وہ گیا ہے، تو یہ کیوں بات؟ اور دوسری بات، کیا جس سے انارو لفظ نکلا، آپ کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنے مفاد کے لیے، اپنے کیس ختم کرانے کے لیے، وہ اپنے مفاد کے لیے انارو لیا؟ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے وہ ایک تاریخ کا چیپٹر ہے اور اس پر ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہے کہ کیا عوامل تھے، کن عوامل کی بنیاد پر مشرف صاحب نے یہ لچک دکھائی، کیا عوامل تھے، کیا ضروریات تھیں کہ لندن کے CEC کے اجلاس میں وقفہ کیا گیا اور محترمہ تشریف لے گئیں ابو دھابی اور وہاں نشست ہوئی اور پھر واپس آئیں اور پھر ایک وقفے کے بعد میٹنگ شروع ہوئی. اس کے لیے ایک علیحدہ موضوع ہے، علیحدہ وقت ہے. آپ نے کہا احتساب کا عمل. دیکھیے احتساب کے عمل میں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نیب جو ہے وہ ایک خود مختار انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ہمارے تابع نہیں ہے. وہ جو سمجھتا ہے کیس ہے، انویسٹیگیشن ہے، انکوائری ہے، وہ کر سکتا ہے اور وہ جو فیصلہ کرے گا اس کے تابع سب اداروں کو حرکت میں آنا ہوگا. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پک اینڈ چوز کریں، ہم تو کہہ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کا موقف تو یہ ہے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی، نو پک اینڈ چوز. ہو نہیں رہا، ہونا چاہیے. کس نے روکا ہے؟ کس نے روکا ہے؟ کیجیے، آپ خود مختار ہیں، بااختیار ہیں، کیجیے. تھینک یو.